نماز مکمل کرنے کے بعد کون کون سے کلمات پڑھے جائیں اور دعائیں کی جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو آپ اور صحابہ بآواز بلند اللہ اکبر کہتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، یعنی قریب کھڑے ہیں یا کھیل رہے ہیں، تو نماز کا اختتام میں اللہ اکبر سے پہچانتا تھا۔ جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی نماز سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو زبان سے ادا کرنا ہے وہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو حکمت ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کے متکبر نہ بنے کہ میں نماز پڑھ کے پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور عاجزی کا اظہار کیسے ہوگا؟ بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی میں نماز پڑھنے کے بعد بھی چھوٹا ہوں، بڑا وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ کے بڑا ہو گیا ہوں اب میں تکبر کرنا شروع کر دوں۔ تو انسان کی عاجزی کی طرف اشارہ ہے، اور اس عاجزی کا مزید اظہار اس کلمے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں چھوٹا ہوں، عاجز ہوں، میں پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی کمزوری رہ گئی ہے، تو اس پر بھی میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا بلکہ مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمانے والے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو درود اور سلام پڑھتے ہیں تو سلامتی کی دعا کرتے نا کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی نازل فرما۔ اور ہم ایک دوسرے کو جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، تو سلامتی کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سلامتی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے دکھ تکلیف سے محفوظ ہو جائے۔ اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے تو اس میں ایک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر پریشانی، دکھ تکلیف، بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ میں تجھے سلام کہہ رہا ہوں، میرے دل کے اندر تیرے بارے میں کوئی کدورت، عداوت، حسد، بغض اور کینہ نہیں ہے، میرا دل تیرے بارے میں صحیح سالم ہے، محفوظ ہے۔ تو یہ اللہم انت السلام و منک السلام، تیری طرف سے سلامتی ہے۔ تبارکتا یا ذل جلال، تبارکتا ذل جلال والاکرام، تو بابرکت ہے، تو بابرکت ہے، یعنی برکت کا نزول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت ڈال دے، اس نے ماہ رمضان کو مبارک مہینہ بنایا ہے، لیلۃ القدر کو مبارک رات بنایا ہے، قرآن مجید مبارک کتاب ہے، مکہ مبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مبارک بنا دے۔ تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے اور عزت دینے والے، تو بابرکت ہے، برکت کا نزول بھی تیری طرف سے ہے جس طرح سلامتی کا نزول تیری طرف سے ہے۔ آگے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ جو کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ
سواری پہ سوار تھے پیچھے، فرمایا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کی قسم تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تو یہ کلمات نماز کے بعد نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکری کا اپنے ذکر کرنے پر، میں انسان ہوں غافل ہو جاتا ہوں، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا ہی رہوں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر جاری رکھوں، اس میں انقطاع نہ ہو، وہ شکر کا، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، وہ حسن عبادتک، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اچھی عبادت کروں۔ یہ بہت ضروری ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف عبادت کرنی ہے، لیکن مقصود اچھی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ جو شروع کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے۔ کس مسئلے میں؟ تم میں سے کون ہے جو سب سے خوبصورت عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، آسمان سے جو شریعت نازل ہوئی ہے تو اس میں جو احسن ہے اس کی پیروی کرو۔ پہلی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر علماء نے تبدیلیاں کر دی، اب وہ احسن نہیں رہی، اب احسن شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، تم اس احسن کی پیروی کرو، اور جو تم پیروی کرو گے وہ تمہارا عمل بھی احسن ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ خیرات، ان سارے اعمال کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تم خوبصورت عمل کرو گے تو تمہیں خوبصورت جنت ملے گی۔ جنت کو الحسنہ کہا گیا ہے کہ جنت پوری کی پوری خوبصورت ہے، جنت کے اندر کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، ہر چیز معیاری اور اعلیٰ قسم کی ہے۔ تو خوبصورت عمل کرنے والوں کو ہی خوبصورت جنت ملے گی۔ تو اس لیے صرف نماز پڑھنا اور یہ حرکات کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ہے، اور سنت طریقہ ہی سب سے احسن طریقہ ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے زیادہ رکعات پڑھنا مقصد نہیں ہے کہ آپ زیادہ رکعات پڑھیں اور سجدے پہ سجدہ مارتے جائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑی رکعات پڑھ دیں، جتنی پڑھے آپ کی رکعات میں اطمینان ہو، سکون ہو، یعنی حسن اس کے اندر ہو، دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اس کی نماز کے اندر یہ جو اطمینان ہے یہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو نماز تیز پڑھنے کی عادت، حالانکہ کوئی کام نہیں کرنا، فارغ ہے بالکل، لیکن نماز بڑی سپیڈ سے پڑھیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ذکر اذکار کے مسئلے میں بھی بعض لوگ کوتاہی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ 33 مرتبہ یہ نماز کے بعد ذکر ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آپ اتنی بار نہیں پڑھ سکتے، آپ 25 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بھی حدیث موجود ہے۔ 25 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بھی حدیث موجود ہے۔ لیکن آپ جتنی بار پڑھے آپ کا ہر کلمہ واضح ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی آپ جتنی مرتبہ ان کلمات کو پڑھے بالکل واضح ہو، خوبصورتی ہو۔ یہ دگڑ مگڑ سلسلہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ اس مسئلے میں کئی لوگ کوتاہی کا شکار، قرائے کرام اب بڑے معزز لوگ ہیں،
اب قرآن مجید کتنا پیارا پڑھتے ہیں، کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، تو قلیل اچھے بھی ہیں، زیادہ تر آپ ان کے قریب بیٹھیں گے وہ ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی قرآن کتنا پیارا پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر پیارا کیوں نہیں کرتے؟ اس مسئلے میں اصل میں بچپن سے جو نانی اماں دادی اماں نے بس بتلا دیا، سمجھا دیا، ساری زندگی وہ نانی دادی کا اثر رہتا ہے۔ جس طرح ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے، اس طرح نانی دادی کا اثر ضرور رہتا ہے۔ ہم سیکھنے سے سیکھتے نہیں ہیں، تبدیلی نہیں لاتے، تو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ذکر جتنا کرے پرسکون ہو کے، بالکل واضح ہو، یعنی آپ کے دل کو بھی اطمینان نصیب ہو، اصل ذکر یہ ہے۔ آگے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے کوئی نعمت دینا چاہے، عزت دینا چاہے، مرتبہ دینا چاہے، مقام دینا چاہے، کائنات کے اندر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں ہے، جسے تو دے روکنے والا نہیں، جس سے تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ عقیدہ پختہ کرے۔ ہر نماز کے بعد ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ اس میں عقیدے کی بہت بڑی بات ذکر کی گئی ہے کہ رب نہ چاہے تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، رب نہ چاہے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ تھا، فرمایا وَعْلَمْ، اے عبداللہ جان لے، ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری امت جمع ہو جائے، الا ينفعوک بشیء، کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانا ہے، اللہ نے وہ نفع تیرے مقدر میں نہیں لکھا، ساری دنیا مل کے رب کے خلاف تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے تیرا نقصان نہیں لکھا، ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، چیخا کے ذریعے سے جہاں تک وہ کر سکتے تھے، آگ جلائی، آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے تو آگ نے ان کا ایک بال بھی جلایا، اللہ نے اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اس لیے عقیدے کا مسئلہ ہم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو ذہن میں بٹھائیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آگے ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تو اسے نفع نہیں دے سکتی۔ کہتے ہیں نا یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے اللہ حضرت ہے، یہ بڑے امام ہیں، یہ بڑے بوڑھے جتنے ہیں نا، رب کی بارگاہ میں کسی کی نہیں چلتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے؟ کسی کو اختیار ہے؟ کسی کو اجازت ہے؟ نہیں، جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کرے گا، جتنی اجازت ملے گی اتنی سفارش کرے گا، جس کے بارے میں اجازت ملے گی اس کی سفارش کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور ہمارے ہاں دیہات میں کوئی کسی خاندان کا بچہ حافظ ہو جائے نا، وہ بوڑھی عورتیں جو نا کہتی ہیں بیٹا قیامت والے دن میری بھی سفارش کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ سفارش اپنی مرضی سے نہیں ہے، سفارش اللہ کی اجازت سے ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور اس کے بارے میں کر سکے گا، کوئی اور آدمی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو جتنی بھی بزرگیاں ہم نے بنا رکھی ہے نا، فلاں بڑے بزرگ ہے، بڑے بزرگ ہے، یہ ساری بزرگیاں اللہ کے ہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو دین کا پیروکار ہے اس کی عزت ہے، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی عزت ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ جتنے بزرگ ہیں قیامت والے دن آپ دیکھیں گے بڑی بڑی دستاریں اور بڑی بڑی جو نا ٹوپیوں والے اور کلوں والے سب ادھر حیران ہوں گے، اور جب ان کا فیصلہ آئے گا نا
تو دنیا حیران رہ جائے گی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ دنیا میں ہمارا تصور یہ تھا بڑے اللہ حضرت ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے ان کے اعمال کو حباب منصورہ بنایا جائے گا۔ کیوں؟ یا تو عمل میں ریاکاری تھی، یا عمل میں شرک تھا، یا عمل میں بدعت تھی، تو ایسے اعمال اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ بڑی بڑی کلا بازیاں قیامت والے دن لگیں گی ہمارے ذہنوں میں، بس ایک اصول ذہن میں رکھ لو، اصل عزت والا وہ ہے، اصل مقام والا وہ ہے جو کتاب و سنت قرآن اور حدیث کا پابند ہے۔ بس جو قرآن حدیث کا پابند نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، جتنی بھی دنیا میں تعریفیں ہو رہی ہے کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ فلاں بڑا اچھا خطیب ہے تو خطابت کا فن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ فلاں قاری صاحب قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں، یہ قرات، یہ آواز کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فلاں آدمی جو ہے اس کے اندر فلاں صلاحیت ہے، فلاں صلاحیت ہے، فلاں بڑا اچھا کاریگر ہے، فلاں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، تو یہ ساری صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جس کی بھی تعریف کرو ضرب تقسیم کے سے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ ہم کو نا ہم بڑے پاٹے کھائیں، یہ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں۔ ہم کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، ہم گناہ سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے۔ لا حول عن المعصیہ، گناہ سے بھی اگر بچیں گے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ولا قوت، اور ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ابھی ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ کئی لوگ مسجد میں کوئی اپیل ہی کر دے تو وہ کہتے ہیں بس جان بچا کے نکلے۔ یہ جان بچا کے نکل نہیں رہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پیسہ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا۔ مسجد مدرسے کے لیے ان کا پیسہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا سیاںا ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، میں نے پیسے بچا لیے۔ نہیں، تیرا پیسہ رب نے قبول ہی نہیں کیا۔ ولا قوت الا باللہ، نیکی پر لگنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ مالک کی توفیق، اللہ کسی سے کام لے لے، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں نیکی کرتے کرتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کو نیکی کا موقع مل جائے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، نیکی میں جتنی تمہاری بساط ہے، طاقت ہے، ضرور حصہ لو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمہ، اسی کے لیے نعمت ہے، ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت نظر آ رہی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، کوئی نعمت تم اسے نعمت سمجھتے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو ہم نماز کے بعد اقرار بھی کرتے ہیں لہ النعمت ولہ الفضل، جتنا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ کتنے لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں، اور کتنے لوگ بڑے عقل مند سمجھدار دنیاوی لحاظ سے دین سے بہرہ ور ہے، دین سے دور ہے، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں ہم جب ان کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تیرا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے، تیری نعمت ہے کہ تو نے اپنے دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اچھی تعریف اسی کے لیے ہے، جتنی بھی اچھی اچھی تعریف ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مخلصین لہ الدین،
اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کرنی ہے نا، خالص عبادت کرنی ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو. کسی قسم کی ملاوٹ آ گئی اللہ قبول نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت اس نے پڑھ لی ہے، اکیلا تھا، اللہ کے لیے پڑھی ہے. کوئی آدمی آ گیا، اس کا باپ آ گیا، بھائی آ گیا، کوئی دوست آ گیا. اب اس نے کہا چلو آ تو گیا ہے، میں نے تنہائی میں نماز شروع کی تھی، چلو تھوڑی سی لمبی کر دیتا ہوں. یہ سمجھے واہ نیک آدمی ہے، خلوت کے اندر نمازیں پڑھتا ہے. اب 2 رکعت اس نے اللہ کے لیے پڑھی ہے، 2 رکعت اس غیر کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کہ ماشاءاللہ بڑی نمازیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہے، اللہ تعالیٰ کہتے جو تو نے 2 میرے لیے پڑھے ہیں نا، مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے، مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ تو نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے. ایک من دودھ ہو تو شبہ پڑ جائے آپ کو کہ اس میں پیشاب کا قطرہ پڑ گیا ہے، کوئی استعمال کرے گا؟ اگر یقین ہو کہ واقعی پیشاب کا قطرہ چلا گیا ہے، کوئی استعمال کرے گا؟ تو اس لیے ہم اتنے پاکیزہ صاف ستھرے بنتے ہیں کہ پیشاب کی ایک چھینٹ چلی جائے دودھ نہیں استعمال کرتے، بہا دیتے. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت والے ہیں. جب تم کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک کرو گے اللہ تعالیٰ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہم نے خالصتاً اللہ کی بات کرنی ہے، کافروں کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے. اسی طرح نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، صرف موت رکاوٹ. یہ آیت الکرسی بڑی جامع ترین آیت ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ کسی وقت میں پورا خطبہ دوں گا. ویسے تو ایک خطبہ نہیں، کئی خطبے اس پہ ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک خطبے کے اندر اس کے فوائد و ثمرات کو سمیٹا جائے. تو یہ بڑی جامع، قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں نا، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. بڑی فضیلت ہے اس کی. رات کو آپ پڑھ کے سو جائیں، آپ سو گئے، آپ کی چیزوں کی نگرانی کے لیے اللہ آسمان سے فرشتہ نازل کر دیتے، نگہبانی ہو رہی ہے. تو یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میں اور جنت میں موت رکاوٹ ہے. تو دیکھیے کتنی عظیم آیت ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 قل ہر نماز کے بعد پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان کے اندر بھی بڑی جامعیت ہے. اور اسی طرح پھر آپ ذکر کرتے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 کی گنتی پوری ہوگی. یہ 100 مرتبہ آپ ذکر کریں. فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. اتنے گناہ. اور فضیلت کتنی ہے؟ فقیر صحابہ مدینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے آگے کہا اللہ کے رسول، ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے. کیسے؟ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس زائد مال ہے، ہمیں تو اپنے کھانے کے لیے پورا نہیں ملتا، ہم صدقہ کیسے کریں؟ وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیا کرو. تو جو آدمی یہ وظیفہ کرے گا کوئی آدمی اس سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا، تم آگے نکل جاؤ گے. یہ آپ نے وظیفہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ یہ پڑھو. انہوں نے شروع کر دیا. جب انہوں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا تو مالداروں نے دیکھا یہ کیا گن رہے ہو، کیا گنتی کرتے ہو؟ 2 4 10 بندوں نے تو کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس ویسے ہی. کرتے کراتے کسی بندے نے راز فاش کر دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، حضور نے یہ وظیفہ بتایا تھا. مالداروں نے بھی شروع کر دیا. یہ فقیر صحابہ پھر اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی وہ وظیفہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے.
آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی کو دین بھی دے دے دنیا بھی دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وظیفہ بہت عظیم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ 33 مرتبہ یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، 25 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ 10 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ لیکن جتنا پڑھے صحیح پڑھے، جتنا پڑھے صحیح پڑھے۔ اور بھی اس کے ضمن میں دعائیں ہیں۔ تو یہ وہ اذکار ہے جو عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں، تو ان کا سادہ مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو کوشش کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جس جگہ نماز پڑھی وہاں پہ بیٹھ کے سارے ذکر کریں، نہیں، آپ کو جلدی ہے چلے جائیں، چلتے چلتے ذکر کرتے جائیں۔ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کریں گے تو آپ کو ایک اور فضیلت مل جائے گی، ایک اور فضیلت مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اور اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہے جب تک بے وضو نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ مسلسل فرشتہ دعا کر رہا ہے، تو یہ اضافی فرشتے کی دعا حاصل ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو مجبوری ہے، آپ پیدل جائیں، سواری پہ جائیں، اپنے یہ اذکار ہر نماز کے بعد ضرور اس کا اہتمام کریں۔ تو کل انشاءاللہ نماز تراویح کے حوالے سے بات چیت ہوگی، وطر کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔